شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور سیالکوٹ سے ہی FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں میں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس شعر کو جب لوگوں نے سنا تو اچھے اچھے استاد چونک گئے اور بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ مرزا ارشد گورگانی نے اسی وقت پیش گوئی کی کہ اقبال کا شمار مستقبل کے عظیم شعراء میں ہوگا۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا اور وہ مشاعروں میں باصرار بلائے جانے لگے۔ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مثلاً پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، گائے اور بکری بچوں کے لیے لکھی گئی خوبصورت نظمیں ہیں۔ بچوں کے لیے ان کی لکھی گئی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آج بھی کئی اسکولوں میں بطور دعا پڑھائی جاتی ہے۔ لاہور اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر 1897 تک سر ایڈون آرنلڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا تھا۔ 1899 میں یہاں سے ایم اے فلسفے کا امتحان پاس کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھانا شروع کی اور معاشرتی و معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ علامہ اقبال ہر معاملے میں اپنے استاد آرنلڈ سے مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ انہی کے کہنے پر میونخ یونیورسٹی میں PhD کے لیے رجسٹریشن کروائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، لیکن آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے انگلینڈ اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر جانتے ہیں۔ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان برصغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ اردو، انگریزی، فارسی، چینی اور جاپانی زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی سیاسی خدمات کا اعتراف یہی ہے کہ آج بھی انہیں اس حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کا خواب انہوں نے دیکھا۔ دین سے محبت اور نبی آخر الزماں سے عشق ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ یوں تو انہوں نے فارسی اور اردو میں کئی تصانیف تحریر کی، تاہم اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز ان کی مشہور کتابوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال نے انگریزی میں بھی کتابیں تحریر کیں۔ شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام نقادوں کو لاجواب کر دیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہبر و منزل ہی نہیں۔ یوں تو ہر شخص کی زندگی میں کئی دلچسپ واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ علامہ اقبال کی زندگی میں بھی کئی دلچسپ واقعات رونما ہوئے، جن میں سے چند واقعات آپ سب کی دلچسپی کے لیے یہاں شیئر کیے جا رہے ہیں۔ وزارت خزانہ حکومت پاکستان کے سیکریٹری اور نیشنل بینک آف پاکستان کے سابقہ مینیجنگ ڈائریکٹر ممتاز حسن طالب علمی کے زمانے میں اکثر علامہ اقبال سے ملنے جاتے۔ ایک دفعہ حاضر ہوئے اور موقع پا کر اقبال سے بولے، آپ ایک دانشور فلسفی ہیں اور نہ صرف یہ کہ قدیم و جدید فلسفیوں سے آگاہ ہیں بلکہ اپنی جگہ خود بہت بڑے مفکر ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنے اشعار میں خدا کا ذکر بڑے غیر فلسفیانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس بات پر تمام صاحبان علم و دانش متفق ہیں کہ عقل و فلسفے کی روح سے نہ تو خدا کے وجود کا اس بات ممکن ہے اور نہ اس کی تردید۔ آپ اتنے بڑے فلسفی ہیں، پھر آپ کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ خدا کے وجود پر عقلی دلیل لانے کے بجائے خوش اعتقادی کے ساتھ اس کا ذکر کریں؟
علامہ اقبال ممتاز حسن کے خیالات بڑی خاموشی اور ہمدردی کے ساتھ سنتے رہے۔ انہوں نے نہ تو درمیان میں ٹوکا اور نہ ہی تعجب کا اظہار کیا۔ جب ممتاز اپنی بات پوری کر چکے تو علامہ نے فرمایا، خدا کے متعلق پوچھتے ہو؟ میں نے اسے دیکھا ہے۔ علامہ اقبال زیر لب مسکرائے اور تھوڑے سے توقف کے بعد مزید فرمایا، انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ لمحے کم نصیب ہوتے ہیں۔ اور کچھ توقف کے بعد پھر فرمایا، بہت ہی کم۔ علامہ اقبال نے فرمایا، یہ دروازہ کسی پر بند نہیں ہے، لیکن جو شخص مشاہدے کا طالب ہو اسے صبر و انتظار لازم ہے۔ ایک دفعہ راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال کو چائے پر مدعو کیا۔ راجہ صاحب کے کمرے میں ہرن کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ علامہ اقبال ان سے بچ بچ کر گزرے۔ راجہ نریندر ناتھ نے حیران ہو کر وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب میں بتایا کہ میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ میری دی ہوئی جائے نماز استعمال نہ کرنے کا سبب بتاتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا چلنے سے انسان کے دل میں لاشعوری طور پر غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی مسلمہ بات ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے۔ راجہ نریندر ناتھ اس جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کئی منٹ تک وہ خاموش کھڑے علامہ اقبال کے چہرے کو تکتے رہے۔ 1911 کا واقعہ ہے جب انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم شکوہ خاص انداز میں پڑھی۔ اس اجلاس میں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد بھی موجود تھے۔ نامور فرزند کے شاعرانہ کمال اور ہر دل عزیزی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علامہ اقبال جب نظم پڑھ چکے تو ان کے ایک مداح اور قدر شناس خواجہ صمد آگے بڑھے اور جوش مسرت سے اپنا قیمتی دوشالہ علامہ اقبال کے شانوں پر ڈال دیا۔ علامہ اقبال نے یہ دوشالہ اسی وقت انجمن کے منتظمین کو دے دیا۔ اس کے بعد یہ یادگار اور متبرک دوشالہ اس مجمع عام میں نیلام کیا گیا، اور سب سے بڑی بولی ختم ہونے پر جو رقم حاصل ہوئی وہ انجمن حمایت اسلام کی تحویل میں دے دی گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد سب جج کے عہدے پر مامور تھے۔ وہاں ایک گیانی سکھ تھا جس کی تقریر کی بڑی دھوم تھی، بڑا جادو بیان تھا۔ شیخ صاحب بھی اس کی تقریر سننے کے شوق میں گاہے بگاہے سکھوں کے گردوارے جایا کرتے تھے۔ بیدی خاندان کا یہ گرنتھی انارکلی گردوارہ میں بھی رہ چکا تھا اور بڑے کھلے دل سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں لے چلیے۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شیخ اعجاز احمد اس سکھ مقرر کو اپنے ہمراہ لے کر لاہور آئے اور علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سکھ نے پہلے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، پھر بولا کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، خرچ زیادہ، آمدنی کم ہے، کیا اچھا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد میری مالی امداد کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ علامہ اقبال اس گیانی سکھ کی زبان سے مالی امداد کا ذکر سن کر متاثر بلکہ متاسف ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اول تو مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں سے نو مسلموں اور ضرورت مندوں کی مالی امداد کی جاتی ہو۔ دوسرے مسلمان ہونے کے لیے مالی امداد کی شرط، یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد ضلع گجرانوالہ میں ایک بزرگ سے ملنے گئے۔ یہ بزرگ گاؤں سے باہر چارپائی پر بیٹھے چند صاحبوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی خرگوش جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور چارپائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس خرگوش کا جو کتے تعاقب کر رہے تھے وہ چارپائی پر آدمیوں کو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر گئے، بلکہ یوں کہیے ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خرگوش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عقل مند، پناہ بھی لی تو انسان کی۔ علامہ اقبال یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا چہرہ تمتماتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے صوفے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی اور زارو قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو جو ابھی تک چھلک رہے تھے اب موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ گیانی حکیم نے اس حکیمانہ مثال کو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ ایک مرتبہ طلبہ کا ایک گروپ ان سے ملنے آیا۔ انہوں نے عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟
طلبہ کا خیال تھا کہ جب دنیا کی بڑی بڑی سرکردہ شخصیتوں اور ہندوستان میں بنگالی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور تک کو نوبل پرائز ملا ہے تو علامہ اقبال اس قدر ممتاز اور مشہور شخصیت ہونے کے باوجود اس عالمگیرانہ اعزاز سے کیوں محروم ہے؟ علامہ اقبال جو طلبہ کے ہر سطح کے سوالات کو خندہ پیشانی سے سن لیا کرتے تھے، قدرے مسکرائے اور فرمایا، اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر مجھ سے یہ سوال کیا جانا چاہیے تھا کہ میں کون سے کارہائے نمایاں انجام دینے پر اس کا مستحق سمجھا گیا ہوں، لیکن نہ ملنے پر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کے اس انکسار اور دلیل آمیز جواب کے بعد طلبہ کے لیے اس موضوع پر بحث کی گنجائش نہ رہی۔ علامہ اقبال وزیروں یا بڑے سرکاری عہدیداروں سے بھی اسی طرح ملا کرتے تھے جس طرح عام لوگوں سے ملتے تھے۔ ہاں، مجاہدین اسلام میں سے اگر کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی تو سراپا انکسار بن جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک فیروز خان نون جو اس وقت پنجاب کے وزیر تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت علامہ نے انہیں دیکھا اور اپنی جگہ سے بغیر جنبش کیے صرف اتنا کہا، آئیے ملک صاحب، اور پھر پہلے سے موجود حاضرین سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ ملک صاحب دروازے کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر علامہ سے ہاتھ ملا لیتے۔ پھر خاصی دیر وہ اپنی جگہ ادب سے بیٹھنے کے بعد علامہ کی خیریت معلوم کرتے ہی رخصت ہو گئے۔ حضرت علامہ نے ان کے رخصت ہونے پر بھی کسی تپاک کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول بنیان پہنے اور تہبند باندھے مکان کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ حقہ سامنے تھا اور احباب سے تبادلہ خیال جاری تھا۔ ممتاز حسن بھی اس صحبت میں شریک تھے۔ اتنے میں دو قد آور فوجی جوان جو وضاقتہ سے شمالی پنجاب کے کسی ضلع کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے وہاں آئے اور بڑی خاموشی کے ساتھ خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے ممتاز حسن سے پوچھا، ترجمان حقیقت حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال ایم اے پی ایچ ڈی بیرسٹریٹ لا ممبر پنجاب قانون ساز کونسل کہاں ہیں؟ ممتاز صاحب کو اس سوال پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ایک صاحب نے ان کے ہنسنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ صاحب ترجمان حقیقت حضرت علامہ ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال کی تلاش میں ہے، وہ ان کو ابھی تک نہیں مل سکے۔ اس پر ان صاحب نے، جو اقبال کے پرانے دوست اسلامیہ کالج پشاور کے پروفیسر محمد شفیع تھے، ان نوجوانوں کی طرف دیکھا اور اقبال کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کون بیٹھا ہے؟ اس پر ایک قہقہہ پڑا۔ ان قہقہہ لگانے والوں میں خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس قہقہے کے انداز سے وہ فوجی سمجھ گئے کہ ترجمان حقیقت علامہ اقبال جن کی تلاش میں وہ آئے تھے اس قدر سادگی اور قلندرانہ انداز میں ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال ایک بار سیالکوٹ سے ریل گاڑی میں لاہور جا رہے تھے۔ شیخ اعجاز احمد بھی اس ٹرین سے انٹر کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ ایک اسٹیشن پر جب ٹرین ٹھہری تو شیخ صاحب سیکنڈ کلاس میں علامہ اقبال سے کھانے کے لیے دریافت کرنے آئے۔ اسی ڈبے میں ککیزئی خاندان کے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شاعر مشرق ان کے ہمسفر ہیں تو انہوں نے حیرت و مسرت کے ملے جلے انداز میں کہا، یہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے، ان سے میرا تعارف کرا دیجیے۔ علامہ اقبال نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ان سے ہاتھ ملایا اور اپنی سگریٹ کی ڈبی کھول کر ایک سگریٹ پیش کی۔ ہم سفر بزرگ نے علامہ اقبال کے ہاتھ سے وہ سگریٹ لے لی، مگر سگریٹ کو سلگانے کے بجائے اسے جیب میں رکھ لیا۔ علامہ اقبال کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے سگریٹ سلگائی نہیں؟ وہ صاحب بولے کہ یہ متبرک سگریٹ میرے خاندان میں یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی۔ علامہ اقبال اس پر مسکرا دیے۔ انہوں نے دوسری سگریٹ دیتے ہوئے فرمایا، اچھا تو اس سے شوق فرمائیے۔ ہم سفر بزرگ نے دوسری سگریٹ بھی سلگائے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ علامہ اقبال مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ قیام پاکستان سے قبل جب سلطنت انگلیشیا کو ہندوستان پر واحد حاکمانہ اختیارات حاصل تھے تو ملک کے مختلف صوبوں، ریاستوں اور قوموں سے مختلف قسم کے تعلقات بھی ہوتے تھے، جس سے خود مختار ریاست کی حکمرانی میں انگریز کا عمل دخل بخوبی قائم و دائم رہتا تھا۔ چنانچہ بعض والیان ریاست سے یہ معاہدہ کچھ اس شکل میں تھا کہ ریاست کے وزیر اعظم کی تقرری وائسرائے ہند کے حکم نامے کے ماتحت ہوا کرے گی اور وہ جس شخص کو چاہیں گے ریاست کا وزیر اعظم مقرر کریں گے۔
इस तरह नामजद होने वाला वजीर आजम बज़ाहिर रियासत के नवाब के मातहत होता, लेकिन दरपर्दा वायसराय हिंद के तमाम अहकाम के मुताबिक रियासत का नज़्म व नस्क चलाता था। वजीर आजम के हाथ में नवाब एक कठपुतली रह जाता। चुनाचा रियासत बहावलपुर में भी जो वजीर आजम बनाकर भेजा जाता था वो वायसराय बहादुर के हुक्म के मातहत मुतय्यन होकर बहावलपुर जाता और रियासत पर अंग्रेज हुक्मरानी का जरिया बनता था। उन दिनों रियासत बहावलपुर में जो साहब वायसराय हिंद की तरफ से नामजद वजीर आजम थे, उनकी और नवाब बहावलपुर में बनती न थी। वो एक दूसरे की जिद थे। पहले तो खुद नवाब साहब वायसराय बहादुर को शिकायतें लिखते रहे कि मौजूदा वजीर आजम से मेरी जान छुड़ाई जाए, मगर सुनवाई ना हुई। मजबूर होकर नवाब साहब को डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को, जो बैरिस्टर भी थे, इस मकसद के लिए अपना वकील बनाना पड़ा। उनके बाज़ रुफ़ाक़ा ने उन्हें मशवरा दिया कि मुमकिन है कि सर इकबाल की वकालत से उनकी मकसद बरारी हो जाए। चुनाचा नवाब साहब का एक आदमी अल्लामा के पास पहुंचा और सूरत हाल बयान की। डॉक्टर साहब ने मामले को बहैसियत बैरिस्टर जांचा, फिर हामी भर ली और 4000 फीस मुकदमे की तय पाई। चुनाचा अल्लामा इकबाल लाहौर से दिल्ली रवाना हुए और स्टेशन से सीधे वायसराय बहादुर के दफ्तर में जा पहुंचे और सेक्रेटरी को अपना कार्ड दिया। सेक्रेटरी ने कहा कि कायदा ये है कि हर मुलाकाती अपना नाम रजिस्टर में लिखता है, इसके बाद रजिस्टर अंदर भिजवाया जाता है। जिसे बुलाना मकसूद होता है उसे बुलाया जाता है, लिहाजा आप भी कार्ड देने के बजाय रजिस्टर में अपना नाम लिखें। इस पर इकबाल ने कहा, वायसराय मेरे कार्ड पर मिलना ना चाहेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, मगर आम लोगों की तरह रजिस्टर में अपना नाम ना लिखूंगा। मजबूरन सेक्रेटरी को कार्ड लेकर अंदर जाना पड़ा। वायसराय ने कहा, मैं उनसे मिलूंगा, उन्हें बिठाया जाए। थोड़ी देर बाद वायसराय मुलाकातियों के कमरे में आए। मुलाकात हुई। वायसराय ने आमद का सबब पूछा, कैसे आना हुआ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो बहैसियत एडवोकेट रियासत बहावलपुर के नवाब साहब की तरफ से पेश हुए हैं। रियासत का वजीर आजम आपके हुक्म से रियासत में मुतय्यन तो है, मगर नवाब साहब और वजीर आजम में ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं, जिससे नवाब साहब को भी तकलीफ है और कारोबारी सल्तनत में भी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। वायसराय बहादुर ने फरमाया, मगर ये सब कुछ ज़ाब्ते के मुताबिक है और नवाब साहब को इसे पसंद करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मामला तो बिल्कुल मामूली है। हुक्मरान की सियासत का मुंतहा ये होना चाहिए कि वायसराय और रियासत के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हों। इन ताल्लुकात की सलामती और तरक्की से हुकूमत इंग्लिशिया और हुकूमत बहावलपुर के ताल्लुकात में रोज़ अफजू इजाफा होगा, मगर वजीर आजम की दरअंदाजी और नाकबूलियत से इस अजीम मकसद को नुकसान पहुंचेगा। आपको अपनी पॉलिसी की मरकजी कुव्वत बहाल रखने के लिए ऐसे फरोई मामलात पर वजीर आजम की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। अगर आप इस वजीर आजम को वहाँ से तब्दील फरमा दें और कोई दूसरा शख्स रियासत में वजीर आजम मुकर्रर कर दें जो नवाब साहब को भी पसंद हो, तो इससे हुकूमत इंग्लिशिया के वक़ार में कोई ज़ौफ़ नहीं पहुँचता, बल्कि इस्तेहकाम मिलता है। इस किस्म की बातें होती रहीं और वायसराय बहादुर ने वादा फरमा लिया कि वो वजीर आजम बहावलपुर की तब्दीली के अहकाम जारी करेंगे। वायसराय को एक तो अल्लामा इकबाल के मर्तबे का इल्म था, दूसरे अल्लामा ने बात भी इस ढब से की थी कि वायसराय को इनकार करते ना बनी। जब ये बात तय हो गई तो वायसराय ने कहा कि आप परसों मेरे साथ डिनर करें। अल्लामा ने फरमाया, मुझे तो आज वापस जाना है। अच्छा तो कल सही, मगर मैं तो आज ही वापस जाऊंगा, कल तक नहीं ठहर सकता। वायसराय ने कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ खाना खाने की भी खुशी हासिल करता। अगर ये ख्वाहिश है तो खाना आज भी खा सकते हैं। किसी बड़े से बड़े अफसर, लीडर या वाली रियासत को मजाल न थी कि वो वायसराय के हुक्म के खिलाफ जबान भी खोल सकता, लेकिन इकबाल वायसराय की बात रद्द करने या अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की हिम्मत रखते थे। चुनाचा वायसराय बहादुर ने अल्लामा को दूसरे कमरे में जगह दी और वहीं दोपहर के बाद अल्लामा के साथ वायसराय ने डिनर खाया और अल्लामा इसी शब लाहौर वापस चले आए। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 61 बरस की उम्र में 21 अप्रैल 1938 को हुआ। यूं तो उनके कई अशार लोगों में मकबूलियत रखते हैं, ताहम कुछ मशहूर और खूबसूरत अशार यहाँ शेयर किए जा रहे हैं। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। आलम है फ़कत मोमिने जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहबे लौलाक नहीं है।
گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔